آج ہم بات کریں گے بے شمار فوائد کی حامل جڑی بوٹی عسکر ناگوری کے حوالے سے۔ اس کی مقام پیدائش کون سی جگہ ہے، کس ملک میں یہ سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس طرح کی مکمل معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عسکر ناگوری کو دوسری زبانوں میں کن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجابی میں عسکر ناگوری کو اکسن بوٹی یا بوکنی بوٹی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سندھی زبان میں اس کو بڈگند کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بنگالی زبان میں اس کو اشوگندھا کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اس کو ونٹر چیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ عسکر ناگوری کی ماہیت کیا ہے، کس طرح کا یہ اس کا پودا ہوتا ہے، کہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عسکر ناگوری کی جو پودا ہوتا ہے وہ آدھے گز سے 1 گز تک بلند ہوتا ہے، اور اس کے پتے بیضوی نوک دار شکل کے ہوتے ہیں۔ اس کے پودے کے اوپر چھوٹے چھوٹے گول دانے لگتے ہیں جو اس کا پھل ہوتا ہے، کاکنج کی شکل کا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، پردے کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے دانے کے اوپر پردہ چڑھا ہوتا ہے باریک سا۔ جب یہ دانہ پک جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے کاکنج کی طرح چھوٹے چھوٹے بیج نکلتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس کی جڑ کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جڑ اندر اور باہر دونوں طرف سے سفیدی مائل ہوتی ہے۔ پودے میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی چیز ہے وہ اس کی جڑ ہے۔ جڑ ہی تمام ادویات کے اندر ڈلتی ہے، وہی زیادہ نسخوں میں بھی ڈلتی ہے۔ ابھی ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی مقام پیدائش کس ملک میں زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ کثرت سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص کر یہ دیہاتوں میں، قصبوں میں، یہ قبرستان میں، خندقوں میں، یعنی کہ ویران جگہوں پر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس کے مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج گرم درجہ اول اور خشک درجہ دوم ہے، یعنی کہ اول درجے کی گرم ہے اور دوسرے درجے میں یہ خشک ہے۔ اب ہم اس کے افعال کے بارے میں بات کریں تو یہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ استعمال جس دوائی میں ہوتی ہے وہ ہے مغلظ ادویات میں، یعنی کہ مردانہ امراض، جریان، سرد امزال، قطروں کا آنا، ٹائمنگ کا نہ برقرار رہنا، ٹائمنگ کی دوائیوں میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مغلظ جو بھی بنتے ہیں، سفوف مغلظ جو بنتا ہے اس کے اندر یہ اس کا مین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں، جوڑوں میں درد رہتا ہو، پٹھوں میں درد رہتا ہو، اس کے اندر یہ انتہائی مفید و مجرب جڑی بوٹی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ مقوی جسم بھی ہے، اسی وجہ سے یہ بہت سے جو فوڈ سپلیمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں بازاروں سے ملتے ہیں اس کے اندر یہ مین کردار ادا کرتی ہے، جسم کو فربہ کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے طریقہ استعمال کی تو یہ آپ اکیلے بھی یوز کر سکتے ہیں، دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اکیلا یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو 3 ماشا سے 5 ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 ماشا سے 5 ماشا، اب اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ 3 ماشا آپ نے چھوٹی چائے والی چمچ جو ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ لے لینا ہے۔ اگر آپ نے 5 ماشا استعمال کرنی ہے تو آپ چائے کا جو آدھا چمچ ہے وہ استعمال کر لیں۔ یہ آپ اگر بہترین نتائج اس کا چاہتے ہیں تو یہ آپ نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ اب یہ مختلف نسخوں میں، مختلف امراض کے لیے مختلف نسخوں میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ اس کو اپنے نسخے کے حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بدل کے بارے میں بات کریں تو اس کے متبادل آپ بیمن سفید استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ عسکر ناگوری ہی ملے وہی استعمال کریں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے نہیں مل رہی، تازی نہیں مل رہی، تو آپ اس کے بدل میں بیمن سفید استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔
اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔